بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی دن ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اس لیے کہ میں سندھ گیا ہوا تھا، اپنے آبائی گاؤں ضلع دادو تحصیل جوہی اور گوٹھ ہے ڈگبالا۔ واپسی میں میری طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد پھر میری پی ایچ ڈی کے کلاسز شروع تھی اور اس کے بعد انہوں نے امتحان لینا شروع کیا، جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا۔ آج میں آپ کو ایک نئی بات بتانے والا ہوں کہ محمد علی مرزا، جس کو میں ایکسپوز کرتا ہوں اور عوام کو بتاتا ہوں کہ کتنا یہ فراڈیا ہے، کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے، قادیانیوں کی سپورٹ کرتا ہے، اسلام کے خلاف بولتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اولیاء کرام کا اس کے دل میں بغض ہے، ائمہ دین کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس نے میرے سوالات کے جوابات تو نہیں دیے، لیکن اس نے دوبارہ کاپی سٹرائک کیے میرے چینل پہ کہ اس کے چینل کو بند کر دیا جائے۔ اگر یہ سچا ہے تو سچائی کا سامنا کرے۔ جو بندہ سچا ہوتا ہے اس کے خلاف اگر پوری دنیا بھی ہو تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹا ہے۔ پہلے بھی اس نے میرا چینل بند کروایا تھا، دوبارہ میں نے الحمدللہ چینل بنایا اور 33,000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ آپ کی محبت ہے، انشاءاللہ اگر یہ بند بھی ہو گیا کام نہیں رکے گا۔ آپ تسلی رکھیں، اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے اور اس کو دنیا کے سامنے ننگا کرتے رہیں گے۔ دیکھیں وہ کون سی ویڈیو ہے جس پر اس نے سٹرائک کی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے کہ میری ویڈیو کے کلپ کاٹتے ہیں، میرا پورا جملہ نہیں بتاتے۔ اس میں 1 منٹ تک اس کی پوری ویڈیو میں نے چلائی ہے اور اس نے اس پہ سٹرائک کی ہے۔ دیکھیے وہ کیا ویڈیو ہے۔ یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا 10 محرم پہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں آپ وہ سارے کام کریں جو آپ ربیع الاول پہ کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں۔ تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے؟ اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا۔ تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے۔ یہ اکثر کہتے تھے وہ جی دیکھیں جی سمپل ہے، مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 گھر ہیں، ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہے 12 ربیع الاول کی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں، بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سر یہ پرانی بات ہوگی، یہ انجینئرنگ سے پہلے تھی، اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے کہ 2 گھر ہیں، 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر سے رونے کی، چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، تو کون عاشق اہل بیت ہے؟ یہ ٹی وی والا گھر بریلویوں کا گھر ہے، ہاں، جو کہتے ہیں میلاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے، اور یہ شیعہ کا گھر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اس پھکی فروش کی باتیں سنی۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی ٹرینوں اور بسوں میں بہت سارے لوگ پھکیاں بیچتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا حکیم سمجھتے ہیں اور بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس پھکی فروش کی طرح۔ یہ جو پھکیاں بیچ رہا ہے کہ جو آپ ربیع الاول میں کرتے ہیں تو 10 محرم میں اہل بیت کی محبت میں کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ہم کرتے ہیں۔ اس پھکی فروش کو پتا بھی ہے لیکن عوام کو صرف دھوکہ دے رہا ہے۔ اہل سنت 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، 9 کو روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اہل سنت کی عوام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاول بناتے ہیں، دیگے بناتے ہیں، راہ میں خرچ کرتے ہیں 10 محرم کو، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اور پانی پلاتے ہیں۔ اور 10 محرم کو بالخصوص یا 9 محرم کو ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے شان اہل بیت کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ پھکی فروش کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تقاضے ہم کرتے ہیں، جس طرح ربیع الاول میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ جشن مناتے ہیں اور محفلیں کرتے ہیں، تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہوگی ماتم کی، اس پھکی فروش کو بھی پتا کس طرح جھوٹ بول رہا ہے کہ ماتم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، سوگ منع ہے، غم منع ہے، تو غم تو منایا نہیں جا سکتا، اور آپ یہ پھکی فروش بتائیں کیا خوشی منانا منع ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہنچے تو خوشیاں مناؤ۔ کس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی منانا جو منع کیا ہو؟ سوگ منانا منع ہے، ہم سوگ اس لیے نہیں مناتے اور ایصال ثواب کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کس طرح پھکی فروش نے مثال دی کہ ایک گھر ہے جی جس میں ماتم ہو رہا ہے اور ایک گھر ہے جس میں جو ٹی وی چل رہا ہے، تو ماتم تو حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1294۔ اور جہاں تک ٹی وی کی بات ہے، اگر ٹی وی پر مولانا الیاس قادری صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہے ہوں اور وہاں شان اہل بیت میں بیان ہو رہا ہو تو ضرور دیکھا جائے گا۔ ٹی وی دیکھنا اس لحاظ سے کہ وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، شان اہل بیت بیان کی جا رہی، تو اگر وہ بریلوی یا سنی ہے تو وہ ضرور دیکھے گا، کیونکہ اس میں اہل بیت کی شان بیان کی جا رہی۔ اور دوسرے گھر میں کیا ہے؟ ماتم میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرمایا۔ اب آپ کہیں گے کہ لازمی تھوڑی وہاں نعتیں پڑھی جائے، وہاں گانے بھی ہو سکتے، پھر وہ تو منع ہے۔ کوئی بھی کرے، چاہے وہ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی، کوئی بھی فلمیں ڈرامے دیکھے، وہ تو حرام ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ، کسی مہینے میں بھی حرام ہے۔ لیکن اگر محرم کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کی شان ٹی وی میں دیکھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، سنی جا رہی تھی، اس میں کیا ہے؟ یہ پھکی فروش صرف جھوٹ بولتا ہے کہ تو میں وہ پھکیاں دے رہا ہوں جی اٹھ نہیں سکیں گے، اس کو پھکی یہ میں دے رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کب منع فرمایا کہ آپ خوشی نہ مناؤ ربیع الاول کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے رونے کو، غم کو، 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے۔ آپ نے رخسار پیٹنے سے منع فرمایا ہے، جاہلیت کی باتیں کرنے سے منع فرمایا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھکی فروش کو یہ میرا چیلنج بتا دے کہ کسی حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوشی منائے گا وہ حرام ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ شریعت کے دائرے میں ہم خوشی مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سرکار کی محفل میلاد مناتے ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور اگر جلوس میں بھی جاتے صرف نعتیں ہوتی ہیں، اور جہاں گانا ہو، ڈھول ہو، باجا، اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس رونے کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں اور ڈھول باجے کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں۔ دوستو، اس پھکی فروش کی پھکیاں اب اس کو ملیں گی اور مل رہی ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، یہ پھکی فروش بتا دیں کسی حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت ملے تم خوشیاں نہ منانا بلکہ رونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو ہے جس پر اس نے اسٹرائک لگائی ہے اور یوٹیوب کو کہا ہے کہ اس کا چینل بند کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کاپی رائٹ ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ ریسیوڈ فار یور یوٹیوب۔ یہ نیچے سارا وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اچھی طرح کام کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ بندہ اسٹرائک کر رہا ہے اور اس کا یہ نام پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا @gmail.com، سارا آپ کے سامنے ہے۔ اور اس میری ویڈیو پر اس نے اسٹرائک لگائی ہے۔ 259 نمبر ویڈیو آپ دوبارہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ اس کو ننگا کرتے رہیں گے۔ اور مجھے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ میں یوٹیوب سے 1 روپیہ بھی نہیں کماتا۔ ایک بند کرے گا تو 10 اور کھل جائیں گے۔ اور جتنے بھی دوست ہیں میری ویڈیوز کو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس رکھیں اور اپنا چینل بنا کے اس میں شیئر کریں، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ یہ نمبر میرا سیو کر لیں، جو بھی میری نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس نمبر پر میں واٹس ایپ کر دوں گا، آپ کو لنک بھیج دوں گا، اور اس کے بعد آپ کو پوری ویڈیو بھی بھیجا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس بندے کو ننگا کریں گے۔ یہ اگر سچا ہوتا تو یہ کام ہرگز نہ کرتا۔ یہ جھوٹا اور مکار ہے، فراڈیہ ہے، اس لیے اس کام پر یہ اتر آیا ہے کہ ہم ان کا چینل بند کرائیں۔ کتنے آپ چینل بند کرائیں گے؟ آپ کو ننگا کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔